آگے نماز کی شرائط میں ہے. اسی طرح اور بھی جسم کے حالات کچھ تو شرائط میں ہیں، کچھ فرض واجب سنت. اس طرح پر یہ حالات جب آدمی کے نارمل ہوں تو ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مرض ہے، عذر ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کا حکم الگ ہے. جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے. تو اسی طرح سجدہ اگر سر زمین پر رکھ کے نہیں کر سکتا تو وہ اپنا اشارے سے کرے، جھک کر کرے، بس یہ. تو اب میں شروع سے کچھ بتا دوں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم قبلہ رو کھڑے ہو جائیں اور تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں. اتنا اٹھائیں کہ یہ انگلیاں کان کی لو کے مقابل آ جائیں، یہ کان کا یہ حصہ اس کے مقابل آ جائے، اور پانچوں انگلیاں کھلی ہوئی، یہ نہیں یا یوں نہیں، ایسے کھلی. اس طرح ہونا چاہیے. یہ ہاتھ انگلیوں کا کھول کے رکھنا بس یہ ایک جگہ ہے، یا یہ کہ جب کھڑے ہو کر آدمی اپنا ہاتھ باندھے تو کیوں یہ کھول کے رکھے. بس اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ کھول کے یہ دو رکھے پکڑنے کے لیے یوں یوں، مگر اعلیٰ حضرت نے ترجیح دی ہے اس کو کہ ایک دوسرے سے الگ رکھے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک ہو گیا انگلیوں کا کھولے رکھنا. اب اور جگہ سوائے اس جگہ کے اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ انگلیاں کھولی جائیں. ہاں یہ کہ جب رکوع میں جائے تو رکوع میں گھٹنا انگلیوں کو کھول کے پکڑے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے. یہ ہو گیا. پھر اپنا ہاتھ ناف سے ایک انگلی نیچے باندھے. سمجھ میں آئے گا؟ تکبیر یہاں سے شروع کریں گے، اللہ اکبر. یہ نہیں کہ اللہ اکبر، ایسے نہیں. یعنی ہاتھ یہاں تک لائے اور لے چلے اللہ اکبر، یہ نہیں. یا یہیں اللہ اکبر کہہ لیا پھر اس کے بعد نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں. بلکہ جتنا ہاتھ چلے تکبیر کے ساتھ، ذکر کے ساتھ ہی یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا تو میں نے بتایا کہ یہ اس طرح. سمجھ میں آئی بات؟ اب جب آدمی رکوع میں جائے تو رکوع کی ہیئت بھی مقرر ہے. دونوں ٹانگیں سیدھی ہوں اور دونوں ہاتھ بالکل سیدھے ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع وتر یدیہ، کہ جب رکوع میں جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سیدھے اس طرح رکھتے کہ یہ کمان ہو جائے، یہ اس کا چلا. سبحان. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹانگ سیدھی رکھی جائے. ٹانگ ذرا بھی موڑیں گے تو وہ یہ ہاتھ بھی موڑنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور ہاتھ موڑنا نہیں ہے بلکہ یہ پورا سیدھا رکھنا، اور ٹانگیں بھی بالکل سیدھی رکھنی، اور پیٹھ اس طرح رکھنی ہے سیدھی ایسے رہے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو پانی چھلکے نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس طرح پیٹھ رکھی جائے.
ہے؟ اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ، سمع کی سین رکوع میں ہی کا حصہ میں، رکوع ہی سے سیدھا کھڑا، سیدھے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا بیکار ہے، سنت ادا نہیں، بلکہ سمع کی سین رکوع ہی سے شروع، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ اب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ لٹکے رہیں گے، یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ لیے جائیں، سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ ہاتھ سیدھے لٹکے رہیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جائیں گے سجدے میں، سجدے میں اس طرح کے دونوں پاؤں کھڑے رہیں، انگلیاں قبلے کی طرف مڑی رہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور پیشانی اور ناک کی یہ ہڈی زمین پر پڑی رہے، تخت پر پڑ رہے ہیں تو تخت پر رہے، جیسے بھی ہو، تو یہ انگلیاں پانچوں، ایک ایک پاؤں میں پانچ پانچ انگلیاں جو ہیں یہ لگی رہیں، اب اس طرح سجدے میں جائیں، اور سجدے میں یہ انگلیاں بالکل بند رہیں گی، انگوٹھا یوں، کچھ لوگ یوں بند کرتے ہیں، کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، یہ نہیں، بالکل ملا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، سجدے میں یہ اس جگہ کے علاوہ کہیں ملا کر کے رکھنے کا نہیں ہے، سجدے میں یوں رہے گا، سب قبلہ، سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، بالکل قبلہ ایسے ملا، پھر اٹھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور ہاتھ پر وہ بیٹھ جائیں، بیٹھیں اس طرح کہ ہر ہڈی سیدھی، ایسے نہیں کہ سجدے سے، ایسے نہیں، بلکہ سجدے سے پورا بیٹھ جائیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے، ذہن میں آ گئی بات؟ اب آپ اس طرح سے اپنے سجدے سے فارغ ہو گئے، جب دوسری رکعت پر آپ کو بیٹھنا ہو تو بایاں پاؤں زمین پر اس طرح موڑ کے، جیسے یہ سمجھ گئے، ایسے موڑ کے اس پر بیٹھے، اور یہ داہنا جو ہے رائٹ لیگ، یہ اس کا یہ قدم یہ کھڑا ہوگا، انگلیاں قبلہ رو ہوں گی بس، اور آپ کا ہاتھ اس طرح رکھا رہے جیسے کہ یہ ہتھیلی دان پر اور یہ انگلی کا سرا اس طرح گھٹنے پر، نہ یوں نہ یوں، اور انگلیاں بس یوں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، بلکہ نارمل انداز میں، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس طرح نہ یہاں رکھیں نہ یہاں رکھیں، بلکہ اس طرح رکھیں، بس یہ ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اپنا چہرہ ایسے ایسے نہ کیا جائے، اس سے نماز مقبول تحریمی ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ جب ہاتھ ایسے باندھیں گے تو اس طرح یہ باندھ کے رکھیں، اب اس کو نارمل ہاتھ میں بس نارمل طور پر ایسے رکھے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے، جزاک اللہ حضور۔ اب میں ذرا آپ کھڑے ہو جائیے، رکوع کر کے دکھائے، کھڑے ہوئے، پہلے تکبیر کی طرح ہاتھ اٹھاؤ پہلے، ہاں، ہتھیلی قبلہ رو، یوں،
سمجھ میں آیا؟ سیدھی رہے، ایسے نہیں ایسے نہیں. ہاں یہ چلیے. اب یہ ہے کہ آپ جب رکوع میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ ہاں اور یہ پنجہ یہ پکڑیے گھٹنے کو. ہاں یہ ٹھیک ہے، پیٹھ برابر. اب ہو گیا سب صحیح. اب سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہوئے تب جائیں سجدے میں. اب سجدے کی کیفیت دکھائیے آپ. ہاں دیکھیے تو انگلیاں ان کی پاؤں کی قبلہ کی طرف گئیں کہ نہیں؟ ہاں. اب یہ ذرا سا اپنا ہاتھ جو ہے تھوڑا سا قبلہ رخ کریں، انگلیاں ملا کے رکھیں. ہاں ہاتھ ذرا سا اور قبلے کی طرف بڑھا کے تھوڑا سا. ہاں کہ یہ جیسے تکبیر کے وقت ہوتا ہے نا ویسے ہی. ہاں بس ہو گیا. اب بیٹھیں جیسے تو ایک پاؤں بچھا ہے اس پر بیٹھے ہیں، ایک پنجہ کھڑا ہے بس. اور پنجہ جب کھڑا رہے تو انگلیاں کدھر پیچھے ایسے مڑی رہیں، ایسے نہیں بلکہ یہ قبلہ دور نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایسے نہیں. اب معذوروں کا مسئلہ، اب جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے یا ویسے ہی پیدائشی ہے، ہاتھ اس کا یہاں تک نہیں آتا تو جہاں تک آتا ہے وہ لے اس کا حکم. ایسی معذوروں کی بات الگ ہو جاتی ہے. ہاں اسی طرح جو رکوع میں پورا سیدھا نہیں پہنچ سکتا تو اتنا پہنچنے کی کوشش کرے کہ اس کی انگلیاں گھٹنے پر پہنچ جائیں. اس سے کم رہے گا تو نہیں ہوتا. مگر اب وہ بھی نہیں کر سکتا. مثلا یہ کہ اتنا بھی اس کی کمر میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں جھک سکتا کہ انگلیاں یہاں تک جائیں. تو جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے، اس کا رکوع ہو جائے گا، آپ کا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو معذوروں کے مسائل الگ ہوتے ہیں. بس اسی طرح میں نے یہ سب سبحان علماء اہل سنت زندہ باد. حضور محدث کبیر زندہ باد. امجدی دولہ زندہ باد.